اکثر لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں جلدی فیصلہ کیوں نہیں کرتا، ہماری قسمت پر لگے بند تالے جلدی کیوں نہیں کھلتے، اللہ ہمیں ہمارے صبر کا پھل کیوں نہیں دے رہا، ہمارے اتنے انتظار کے بعد بھی وہ ہماری آزمائشیں ختم کیوں نہیں کر رہا۔ تو سنو، اگر وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں اکیلا لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو تمہیں ہمت بھی اتنی ہی زیادہ دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ اللہ آزماتا بھی انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو، خوش نصیب تو وہ ہے جسے اللہ خود چنتا ہے، اور اگر تم آزمائش کے لیے چنے گئے ہو تو یہ بات یقینی ہے کہ تم اللہ کے لیے کوئی خاص بندے ہو جو ان قریب بڑا دگنا اجر دینے والا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزوں کو ناممکن اس لیے بنا دیتا ہے تاکہ تم ان چیزوں کو ممکن ہونے کے لیے اس سے مناؤ۔ یاد رکھو کہ زندگی میں ناکام اور پیچھے رہ جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمت ہارنے کے وقت وہ کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی آزمائش اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو وہ اپنے آخری مراحل پر ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ حالات کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بے شک صبر اور اللہ سے رجوع وہ بہترین راستہ ہے جو تمہاری ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے طویل صبر کے بعد بھی تمہاری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی تو سنو، وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہو۔ آج اگر تمہاری کہانی ایسے موڑ پر آ کھڑی ہے جہاں تم بے بس ہو چکے ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور تمہارا صبر آخری حدوں کو چھو رہا ہے، تو جان لینا اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اگر آج تم یہ سوچ رہے ہو تمہاری دعا ناممکن ہو چکی ہے، مگر یاد رکھنا، دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو شاید تمہارے مقدر کا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں پھر دعا کیوں مانگو؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ اگر آج تمہاری زندگی کے معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں تو سنو، اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ فی الوقت تمہاری زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اور جب تم مایوس ہونے لگو اور صبر طویل ہونے لگے تو جانتے ہو وہ کون سا راستہ ہے جو تمہاری طویل آزمائش کو مختصر کر دیتا ہے اور جس پر چلنے کے نتائج عارضی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہوتے ہیں۔ تو سنو، مشکلات چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو اور آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، وہ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی مدد مل کر ہی رہتی ہیں کہ جب تم مستقبل کے تمام خدشات کی فکر سے آزاد ہو کر اپنا معاملہ اس عظیم رب کے حوالے کر دیتے ہو اور مطمئن ہو جاتے ہو کہ جس کے پاس ہر پرانے زخم کی مرہم اور ہر نئے سفر کی بہترین منزل کا راستہ موجود ہے، جو تمہیں دنیا کی نظر میں باکمال اور اللہ کی نظر میں سرخرو کر دیتا ہے، تو اس سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ ہمیشہ تمہاری صبر کا پھل تمہیں ضرور دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کی مشکلات دور کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا،
اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔